کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلیں، جو آپ کی سنت کو اپنائیں، جو آپ کی شریعت کو گلے لگائیں، جو عقیدے کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، روزوں کے معاملے میں، حج کے معاملے میں نبی علیہ السلام کے مطابق ہر عبادت کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس محبت کا اعلان کرتے ہوئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہ اے نبی علیہ السلام آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ان سے آپ کہہ دیں کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے نبی کے نقش قدم پہ چلو، میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی سنت کو سینے سے لگا لو۔ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ اعلان کرتا ہے جب میرے نبی کی اتباع کرو گے، میرے نبی کی سنت پہ چلو گے، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں تمہارا محب بن جاؤں گا۔ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن خالی نعرے لگانے سے نہیں ملتا۔ نبی علیہ السلام کی سنت پہ صحیح معنوں میں عمل کرنا ہوگا، تب جا کر یہ رتبہ ملتا ہے، تب جا کر یہ مقام ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنانے میں خیر ہی خیر ہے، فائدے ہی فائدے ہیں۔ امام حاکم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اپنی صحیح میں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدہ ابدا، کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جن کو اگر تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو تم کبھی بھی گمراہی کی راہ پہ نہیں چلو گے، ہمیشہ صراط مستقیم پہ چلو گے، جنت کی راہ پہ چلو گے، جہنم کی راہ سے بچ جاؤ گے۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ فرمایا اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت اپنانے میں خیر ہی خیر ہے۔ آپ کی سنت کو اپنا لیا جائے تو انسان ہدایت کے راستے پہ گامزن ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ اسی لیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب حجر اسود کے پاس آئے تھے کیا کہا تھا؟ کہا تھا واللہ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے مکمل طور پہ یقین ہے کہ اے حجر اسود کو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ پھر بوسہ کیوں؟ پھر ہاتھ کیوں لگایا جا رہا ہے اگر وہ نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے؟ کہا کہ اگر میں نے نبی علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا تو میں نے تجھے کبھی بھی بوسہ نہیں دینا تھا۔ بوسہ دینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حضرت اسود کو بوسہ دینے سے بیماریاں دور ہو جائیں گی، شفا مل جائے گی، حضرت اسود کو رومال لگا کے چہرے پہ لگائیں گے تو چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ ایک ہی عقیدہ ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول نے اس کو ہاتھ لگایا ہے، اس کو بوسہ دیا ہے، اس لیے ہاتھ لگاؤں گا، اس لیے بوسہ دوں گا۔ یہ ہے آپ کی اتباع، یہ ہے آپ کی سنت میں عمل کرنا۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی محبت، نبی علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے ملتی ہے؟ اللہ کی محبت ملنے سے نبی علیہ السلام کی محبت تو ملنی ہے، لیکن اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے؟ اللہ کی محبت تب ملے گی جب آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کریں، تواضع کا مظاہرہ کریں، مسلمانوں کے لیے آپ نرم ہوں، کافروں کے لیے آپ سخت ہوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں، اور اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں، تو آپ اللہ کی محبت پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔